آپ کے اور میرے محبوب تشریف لائے تو بہار آ گئی۔ کیا آ گئی؟ بہار آ گئی۔ سرکار تشریف لائے تو کیا ہو گیا؟ بہار آ گئی۔ کہاں بہار آ گئی؟ پوری کائنات میں بہار آ گئی۔ اور جب بہار آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ برگ و بہار کا سما جو ہوتا ہے، جب بہار آتی ہے تو وہ تازہ پتے لے کے آتی ہے، جب بہار آتی ہے تو وہ خوبصورت پھول لے کے آتی ہے، بلکہ وہ پھول ہوتے ہی تب ہیں اگر بہار آتی ہے۔ تو احباب گرامی، میرے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو کہاں کہاں بہار آئی، میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ فکر میں بہار آ گئی۔ آپ شاید نہیں سمجھ سکتے یہ کتنی بڑی بہار ہے۔ سوچ میں بہار آ گئی، فکر میں بہار آ گئی۔ تو میرے محبوب پاک کی آمد سے انسانی فکر جو ہے اس میں بہاروں کی ہوائیں اور فضائیں پیدا ہوئیں اور وہ بڑے ہی خوشبوئیں بکھیرنے لگی۔ وہی انسانی فکر جو میرے محبوب کے آنے سے پہلے کند تھی، بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بھی ایسا تفکر موجود نہیں تھا کہ جس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ جنگ و جدل تھا، جہالت تھی، ظلمت تھی، بربریت تھی، انسانی اصول موجود نہ تھے۔ میرے محبوب آئے تو فکر میں بہار آ گئی۔ کہاں بہار آ گئی؟ سوچ میں بہار آ گئی، سوچنے میں بہار آ گئی، انسانی تفکر میں بہار آ گئی۔ تو جب انسانی تفکر میں بہار آتی ہے نا تو پھر زمانہ باغ و بہار کا سما لوٹتا ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے یہ جو بہاریں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ساری بہاریں آپ کے اور میرے محبوب پاک کے تشریف لانے کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئی ہیں۔ تو احباب گرامی، ہم نے اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کہ مولا اگر تیرا محبوب نہ آتا تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب میرے رسول کریم نہیں آئے تھے تو حالات کیا تھے انسانیت کے؟ کوئی انسانیت تھی نہیں تھی۔ یہ میرے محبوب تشریف لائے تو انسانیت پیدا ہوئی۔ تو اس لیے میرے دوستو، انسان جس کو اللہ انسانیت عطا فرمائے اس کو تو سجدے سے سر اٹھانا ہی نہیں چاہیے کہ مولا تو نے انسان تخلیق فرمائے تھے، میرے محبوب کے آنے سے پہلے وہ شکل میں تو انسان تھے لیکن صفات میں وہ حیوانات تھے۔ صفات میں کیا تھے؟ حیوان تھے، انسان نہیں تھے۔ تو میرے محبوب کریم آئے تو انہوں نے انسان کو، انسان اس میں بامسمہ بن گیا، یعنی انسان کا نام بھی انسان تھا، اس کا کام بھی انسان تھا۔ یہ انسانیت آ گئی، یہ بہار آئی آپ کے اور میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ مالک ہم کیسے تیرا شکریہ ادا کریں کہ تو نے اپنے محبوب کے قدموں کا صدقہ ہماری سوچ کو پاکیزہ کر دیا، ہمیں فکر میں وسعت عطا فرما دی، انسانی تفکر کو ترقی کی منازل پر فائز کر دیا۔ تو احباب گرامی، باقی بہت ساری باتیں ہیں جن پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ میں صرف اس سوچ اور فکر کے اعتبار سے جو صاحبان عقل و دانش تشریف فرما ہے ان کے لیے یہ بالخصوص میری گفتگو ہے کہ میرے محبوب آئے نا، جب میں آگے نہیں چل رہا تاکہ یہ آپ کو پتہ چل جائے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب سوچ ٹھیک نہ ہو کسی گھر کے سربراہ کی تو کیا وہ اپنے گھر کو لیڈ کر سکتا؟ صحیح خطوط جو ہیں جن پر چلنا چاہیے وہ ان کو لے کے جا سکتا؟ جب اس کی فکر ہی کند ہو، کہتے ہیں اس بندے کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے، بڑا بے فکر ہے،
اگر کسی شخص کو کوئی فکر ہی نہ ہو، یعنی اس کی فکر کند ہو چکی ہے، اس پر زنگ چڑھ چکا ہے، تو کیا وہ شخص زمانے میں کوئی عزت والی زندگی گزار سکتا ہے؟ میری بات آپ سمجھیں بھئی، جس کے پاس کوئی فکر ہی نہ ہو، جس کو کوئی بہترین سوچ ہی نہ ہو، وہ کیسا لیڈر اور گھر کا سربراہ، پھر محلے کا، پھر معاشرے کا، پھر اپنے سماج کا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو خود ایک عجیب سی قید میں، جہالت کی قید میں گرفتار ہے۔ میرے محبوب پاک سرکار نے آ کے یہی تو کام کیا ہے، سرکار نے فکر کو آزاد کیا ہے، اور فکر کی جو قید تھی اس کی زنجیریں توڑ کے میرے محبوب نے فکر کو روشنی عطا فرمائی، سوچ کو صحیح زاویہ عطا فرمایا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو احباب گرامی، اب اگر آپ کی سوچ کا زاویہ درست ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری سوچ کا، میرے فکر کا زاویہ درست ہے، تو اللہ کو سجدے میں گر پڑے کہ مولا یہ کبھی درست نہ ہوتا اگر آمنہ کا لال نہ آتا۔ سمجھ آگئی؟ سجدے میں گر پڑے میرے محبوب اللہ معبود کی بارگاہ میں کہ مولا اگر تیرا رسول نہ آتا تو یہ کیسی فکریں، یہ کیسی سوچیں، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ زمانہ جن سوچوں اور جن فکروں سے ارتقاء کی منازل طے کر رہا ہے اور اوپر سے اوپر جا رہا ہے، وہ یورپ ہو، وہ بر صغیر ہو، وہ کوئی بھی علاقہ ہو، وہ متحدہ عرب امارات ہو، جس جگہ پر بھی سوچ اپنے صحیح زاویے کی طرف گامزن ہے، وہ یقیناً ترقی کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے میرے مصطفیٰ کریم کی روشنی ہے۔ کس کی روشنی ہے؟ میرے رسول کی روشنی۔ تو احباب گرامی، اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔